بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو پرامن مذہب بنایا ہے. اسلام ہمیشہ سے امن کی، انصاف کی دعوت دیتے ہوئے آیا ہے، آ رہا ہے اور قیامت تک بھی دیتا رہے گا. اس لیے کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو احکامات نازل کیے ہیں اور جو چیزیں انسانوں پر لاگو کیا ہے، ان چیزوں کو اور ان احکامات کو جب ہم لوگ غور سے مطالعہ کریں گے اور غور سے پڑھ کر سمجھیں گے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان کے جو حقوق ہے، انسان کی جو جان ہے، انسان کا جو مال ہے، انسان کی جو عزت ہے، انسان کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی ناحق حملہ کرنے کو، ناحق چھیننے کو، ناحق قبضہ کر لینے کو اللہ تبارک و تعالی حرام قرار دیا ہے. کسی بھی انسان کی جان کسی انسان کے لیے حلال نہیں ہے. کسی انسان کا مال کسی انسان کے لیے ناحق حلال نہیں ہے. کسی انسان کا خون دوسرے انسان کے لیے ناحق حلال نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کو ناحق قتل کیا، اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ قتل ہونے کا گناہ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو مار دیا گیا، اس کی جان لے لی گئی، اس کے خون کو بہا دیا گیا. اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ بتا رہے ہیں. اور دوسرا گناہ یہ بتائے کہ زمین میں کوئی فساد مچایا، ایک تو قتل کرنا اور دوسرا دنیا میں فساد مچانا، آپس میں لڑانا، آپس میں فساد مچانا، آپس میں جھگڑا کرانا، آپس میں نا اتفاقی کو پیدا کرنا، لوگوں کو لوگوں سے لڑانا، لوگوں کو لوگوں کی جان لینے پر ابھارنا. ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی فساد بول رہے ہیں. تو یہ دونوں گناہ کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. یہ دونوں گناہ ایسے ہیں، ایک آدمی کی جان لینا، دنیا میں فساد مچانا، گویا کہ اس نے پورے دنیا میں رہنے والے انسانوں کو قتل کر دیا.
پورے دنیا میں رہنے والے لوگوں کو. ایک انسان کی جان کو اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کی جان کے برابر قرار دے رہے ہیں کہ ایک انسان کی جان پورے لوگوں کی جان کے برابر ہے. ایک انسان کی سانسیں پورے زندہ انسانوں کے برابر ہیں. ایک انسان کے زندگی کے دل کے دھڑکنوں کا چلنا، اس کے سانسوں کا چلنا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کے برابر قرار دے رہے ہیں. اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آیت میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس کسی نے کسی انسان کو بچا لیا، کسی انسان کو ناحق مارا جا رہا تھا، کسی انسان کی ناحق جان لی جا رہی تھی، کسی انسان کو ناحق قتل کیا جا رہا تھا، تو کسی انسان نے اس کی جان کو بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کی جان نہیں بچایا، اس نے ایک انسان کی سانسوں کو نہیں بچایا، اس نے ایک انسان کی دل کی دھڑکنوں کو نہیں بچایا، بلکہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کی دھڑکنوں کو بچایا ہے، دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کی جان کو بچایا ہے، دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کی سانسوں کو بچایا ہے، کہ ایک انسان کی جان پورے انسانوں کے برابر. تو میرے بھائیوں، ایسے ہی جان کسی کے لیے حلال نہیں ہے. ایسے ہی مال کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لے لینا، کسی کا مال ناحق لے لینا، دھوکے سے لے لینا، جھوٹ بول کر لے لینا، یہ بھی ناحق ہے، حرام ہے، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور ایسے ہی اس کی عزت، ایک انسان کی عزت دوسرے انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کی عزت کا خیال کرے، اس کی عزت کو رکھے، اس کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھے، ہر اعتبار سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن آج دنیا میں عام طور پر، خاص طور پر ہمارے ملک میں دو چیزیں بہت سستی ہو گئی ہے، دو چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. آج ہمارے ملک کے اندر خاص طور پر یہ دو چیزیں بہت سستی ہو گئی ہیں. ان میں سے ایک چیز انسان کی جان ہے اور دوسری چیز شرم ہے، کہ آج شرم کی کوئی نام و نشان نہیں ہے. پچھلے زمانے میں غیروں کے اندر بھی یہ شرم ہوا کرتی تھی، غیروں کے اندر بھی یہ حیا ہوا کرتی تھی، غیروں کے اندر بھی اتنی شرمندگی ہوا کرتی تھی کہ سامنے سے اگر کوئی غیر مذہب کا مرد ہی آتا تو وہ غیر مذہب کی عورتیں بھی اپنے سر پر پلو ڈال لیتے تھے، اپنے سر پر پردہ کر لیتے تھے، اپنا چہرہ چھپا لیتے تھے. لیکن آج دنیا اتنی ترقی کر گئی، آج دنیا کی تعلیم اتنی ترقی کر گئی، آج نالج اتنا حاصل ہو گیا، آج لوگ اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں. لیکن ہم جب قرآن، حدیث اور نبی کی سیرت میں ان چیزوں میں جب اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ترقی ہے، تو جب اس کا جواب ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے، یہ ہلاکتی ہے، یہ بے عزتی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے. کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی مل کر باتیں کر رہے ہیں، اور ایک لڑکا ایک لڑکی اپنے خواہشات کو کھلے عام پورے کر رہے ہیں، اور ایک انسان کی جان کو کھلے عام لے لیا جا رہا ہے، اور ایک انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی. پورے 10 12 50 لوگ مل کر ایک آدمی پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اور اس کا کوئی مقدمہ نہیں چلتا، اور اس کی جان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور اس کی جان کی کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اور اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو اس بات کی دلیل بن رہی ہیں، اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ آج پورے دنیا میں، خاص طور پر ہندوستان میں، انسان کی جان کی کوئی قدر نہیں رہی، اور شرم و حیا کی کوئی قدر نہیں رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 1 ماہ کے اندر کتنے جگہ موب لنچنگ ہوئی ہے، کتنے لوگوں کی جان لے لی گئی ہے،
کتنے لوگوں کی جان ختم کر دی گئی ہے. یہاں مذہب کو نہ دیکھیے کہ کوئی ہندو مرا ہے یا کوئی مسلمان مرا ہے یا کوئی دوسرے مذہب کا مرا ہے, کوئی کرسچین مرا ہے, کوئی بدھسٹ مرا ہے. یہاں انسانیت کو دیکھیے, یہاں جان کو دیکھیے کہ میرا اللہ 1400 سال پہلے یہ بتایا, میرا اللہ میرے نبی کو یہ پیغام 1400 سال پہلے دے دیا کہ ایک انسان کی جان پورے دنیا میں رہنے والے انسانوں کی جان کے برابر ہے. اس جان کی قدر کرو, انسانیت کی قدر کرو, انسان کے مال کو ناحق نہ ختم کرو, ناحق ختم نہ کرو, ناحق اس کی جان کو مت لو. یہ اللہ تبارک و تعالی 1400 سال پہلے ہم کو پیغام دیا ہے, میرے نبی پر اس حکم کو نازل کیا ہے. لیکن آج انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی, انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی. کتنے ایسے واقعات نیوز میں دیکھنے کو ملتے ہیں, اخبارات میں دیکھنے کو ملتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر, چھوٹے معمولی چیزوں پر جان لے لیا جا رہا ہے, ختم کر دیا جا رہا ہے, مرڈر کر دیا جا رہا ہے, اور اس کو خون کر دیا جا رہا ہے, ختم کر دیا جا رہا ہے. نہ اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے, نہ اس کے خاندان کے بارے میں سوچا جاتا ہے, نہ اس کی بیوی کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ ایک جان کے بدلے میں کتنے جانیں چل رہی ہے. اللہ دنیا میں ایک انسان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کی روزی کا انتظام کرتے ہیں. دنیا کا ایک نظام ہے, ایک فیکٹری کسی جگہ پر چلتی ہے تو اس فیکٹری کے ذریعے سے اللہ تعالی ہزاروں کے چولہے جلاتے ہیں, ہزاروں کے پیٹ بھرتے ہیں, ہزاروں کی پیاس بجھاتے ہیں. ایسے ہی ایک ایک انسان پر کئی جان موقوف رہتی ہے. کسی گھر کا ذمہ دار کوئی شوہر ہوتا ہے, کسی گھر کا ذمہ دار کوئی باپ ہوتا ہے, کسی گھر کا ذمہ دار کوئی بھائی ہوتا ہے, کسی گھر کا ذمہ دار بیٹا ہوتا ہے. لیکن آج کسی کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی. معمولی بہانوں پر انسانوں کی جان لے لی جا رہی ہے, انسانوں کو ختم کر دیا جا رہا ہے. مذہب کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں, یہاں ریلیجن کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں, یہاں انسانیت کو لانا ہے کہ انسان کے اندر پچھلے آج خود آپ دیکھیے, شیر چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور ہے. وہ جانور اتنا شدید ہے, اتنا شدت پسند ہے کہ خون کو چوس لیتا ہے اور جانور کا کوئی حصہ باقی نہیں رکھتا, اس کو ختم کر دیتا ہے. شیر کو دیکھ کر پہلوان بھی ڈر جاتا ہے, لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ شیر کسی دوسرے شیر کو کھا لیا ہے. ایک شیر دوسرے شیر کے خون کو پی لیا ہے, ایک شیر دوسرے شیر کو ختم کر دیا ہے. لیکن آج انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہہ کر بنایا, اللہ نے جس کو پورے دنیا پر فوقیت دے کر پیدا کیا, آج انسان کے خون کا پیاسا بن رہا ہے. آج انسان کا خون لینے کے لیے تیار ہو رہا ہے. آج انسانیت کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. یہ آخر کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے, اپنا مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے پاس رہنے والی جو قوم ہوتی ہے اس قوم کے اندر ایسے اسباب کو پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کو انسان کا دشمن بنا کر چھوڑ دیتے ہیں, اور اس چھوڑنے کی وجہ سے وہاں جو فساد ہوتا ہے اس فساد سے ان کی کرسی باقی رہتی ہے, اس فساد سے ان کا مقام و مرتبہ باقی رہتا ہے, جس کی وجہ سے یہ فسادات چلتے ہیں کہ ان کو چاہے ہزاروں کی جان جائے, چاہے لاکھوں کی جان جائے, ان کو ان کی کرسی پسند ہے, ان کو ان کا مقام پسند ہے. لیکن ہمارے اسلام پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ سید القوم خادمہم, انسانیت کا جو بادشاہ ہوتا ہے, انسانوں کا جو حاکم ہوتا ہے, انسانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے, وہ لوگوں کا غلام ہوتا ہے, وہ ظالم نہیں ہوتا. میں حاکم بن گیا تو میں لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے حاکم نہیں بنا, میں بادشاہ بن گیا تو میں لوگوں کا خون چوسنے کے لیے بادشاہ نہیں بنا, میں ملک کا وزیر اعظم بن گیا تو میں لوگوں کی جانوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں بنا, لوگوں کے چین سکون کو ختم کرنے کے لیے میں ملک کا بڑا آدمی نہیں بنا, بلکہ یہ حکم دکھایا جا رہا ہے کہ سید القوم خادمہم, کہ یہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے, قوم کا جو حاکم ہوتا ہے, قوم کا جو بادشاہ ہوتا ہے, وہ لوگوں کا سروس مین ہوتا ہے, خادم ہوتا ہے.
ان کے تقاضوں کو سنیں، ان کے باتوں کو سنیں، ان کے پریشانیوں کو سنیں، ان کے صعوبتوں کو دور کرے، ان کے مشکلات کو دور کرے۔ آئیے ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ حاکم کیسے ہوتا ہے، آئیے ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ بادشاہ کیسا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں گشت کیا کرتے تھے، راتوں کو چکر دیا کرتے تھے، راتوں کو نیند چھوڑ کر پھرا کرتے تھے، اور ان کا ایک جملہ ہے وَإِن مَاتَ الْكَلْبُ، اگر یہ کتا مر جائے، فرات ندی کے درمیان میں کنارے میں یہ کتا بھی مر جائے، تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری حکومت میں اگر دریا کے بازو میں کوئی ایک کتا بھی بھوک کے وجہ سے مر جائے، لکان عمر مسئولا یوم القیامہ، تو حضرت عمر کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اے عمر، تمہاری حکومت میں، تمہاری بادشاہت میں، تمہاری خلافت میں یہ کتا بھوک کی وجہ سے مر گیا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے حضرت عمر ہیں، یہ ہمارے حضرت ابو بکر ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے صحابہ ہیں، یہ ہمارے اولیاء ہیں، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ آج ہم لوگ بھی اسی کی دعوت دے رہے ہیں کہ انسان کو انسان کا خیر خواہ بنانا ہے۔ مسلمان کا خیر خواہ نہیں، مسلمان سب کا خیر خواہ ہے۔ انسان انسانیت کا خیر خواہ بننا ہے، انسان انسانیت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا بننا ہے، انسان انسانوں کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرنے والا بننا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، حدیث قدسی میں بارہا بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے زمین میں رہنے والوں، زمین میں بسنے والوں، زمین میں زندگی گزارنے والوں، یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں، یہاں پر جانور رہتے ہیں، پرندے رہتے ہیں، جن پہ جان ہے، جن میں جان ہے، ان سب پر تم لوگ رحم کرو، زمین میں رہنے والوں پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان میں جو ذات ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ زمین میں رہنے والوں پر رحم کرو، مسلمانوں پر رحم کرو، نماز پڑھنے والوں پر رحم کرو، روزہ رکھنے والوں پر رحم کرو، زکوٰۃ دینے والوں پر رحم کرو، حج کرنے والوں پر رحم کرو، داڑھی جھبا پہننے والوں کو، داڑھی چھوڑنے والوں کو پر آپ لوگ رحم کرو، جن کے چہروں پر داڑھی ہے ان پر رحم کرو، جو جھبا پہننے والے ہیں ان پر رحم کرو، جو ٹوپی ڈالنے والے ہیں ان پر رحم کرو۔ اللہ نے نہیں کہا دنیا میں جو بھی رہنے والا ہے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو، چاہے وہ اللہ کو نہ ماننے والا ہو، چاہے وہ نبی کو ماننے والا ہو، چاہے وہ نبی کو نہ ماننے والا ہو، جب انسانیت کا تقاضا آ جائے، جب انسانیت کا جان کا تقاضا آ جائے، جب انسانیت کے سانسوں کا تقاضا آ جائے، جب انسانیت کے دل کی دھڑکنوں کا تقاضا آ جائے، تو تم انسانیت کو دیکھ کر اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ درندگی کا معاملہ نہ کرو، اس کے ساتھ حیوانیت کا معاملہ نہ کرو، اس کے ساتھ کتوں کا معاملہ نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرو۔ لیکن آج دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ انسان کی جان کی قیمت نہیں رہی ہے، انسان کا دشمن بن گیا ہے، کتنے لوگوں کو ناحق مارا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کو ناحق ختم کیا جا رہا ہے۔ ارے یہ جان لینے والوں کو کیا انسان کہا جائے، یا ان جان لینے والوں کو کتے کہا جائے، یا ان جان لینے والوں کو شیر بھیڑیا کہا جائے؟ اس سے بھی یہ بدتر ہے، اس لیے کہ کبھی شیر پر حملہ نہیں کرتا، اس لیے کہ کبھی شیر جو ہے شیر کو حملہ کر اس کا خون نہیں چوستا۔ یہ کمیونٹی کے جو رہتے ہیں وہ آپس میں مل جل کر رکھتے ہیں، لیکن انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، یہ آپس میں دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں، اور دشمن بننے کے سبب اسباب کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور دشمن بنایا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے، اور لوگوں کی جانیں آپس میں چلی جا رہی ہیں، لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی ہے۔ حالانکہ اسلام ایک انسان کی جان کو پورے دنیا میں رہنے والے جانوں کے برابر قرار دیا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس کسی نے ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا وہ دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. ایک انسان کی قدر و قیمت. تو ایسا مذہب، ایسا اسلام، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو انسان پہلے بننا ہے. انسان کو انسان پہلے بننا ہے. انسان کے اندر اگر انسانیت نہیں رہی تو پہلی چیز آج دنیا کے اندر، خاص طور پر ہندوستان کے اندر، انسانیت سستی ہو گئی ہے. انسان کی جان کی قدر و قیمت نہیں رہی. انسان کی جان کی کوئی قیمت آج نہیں رہی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور چھوٹے چھوٹے وجوہات پر آج لوگوں کی جانوں کو لیا جا رہا ہے. کوئی آدمی کسی کو مرڈر کرنے کے لیے نہیں ڈر رہا ہے. کوئی آدمی کسی آدمی کی جان لینے کے لیے نہیں خوف نہیں کر رہا ہے. اور دوسری جو چیز سستی ہو گئی ہے آج وہ شرم و حیا ہے کہ آج ہمارے عورتوں کے اندر سے شرم و حیا، آج پورے دنیا کی عورتوں کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو گئی ہے. ان کے اندر سے پاک دامنی ختم ہو گئی ہے، پاک بازی ختم ہو گئی ہے. یہ نیو جنریشن جب آیا ہے، سب سے زیادہ کھونے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ اس مسلمانوں کی قوم ہے جس نے سب کچھ کھو دیا. اس لیے کہ دیگر قوموں کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کھونے کے لیے. جن کے پاس تھا انہوں نے کھو لیا. دیگر قوموں کے پاس کچھ تھا نہیں، تھا تو کھوئیں گے نا، تو ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. لیکن ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہم نے سب کچھ کھو دیا. یہ نیو جنریشن آیا، یہ دنیا کی ترقی کو سمجھنے لگے کہ یہ ترقی ہے، یہ دنیا ترقی پا رہی ہے. اس ترقی میں ہمارے مسلمانوں سے شرم گئی، ہمارے مسلمانوں سے حیا گئی، ہمارے مسلمانوں سے پاک دامنی چلے گئی، ہمارے مسلمانوں سے امانت داری چلے گئی، ہمارے مسلمانوں سے سچ چلا گیا، ہمارے مسلمانوں سے تقوی چلا گیا، ہمارے مسلمانوں سے پرہیزگاری چلے گئی، ہمارے مسلمانوں کی زندگیوں سے اللہ کا ڈر چلا گیا، ہمارے مسلمانوں کی زندگیوں سے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی محبت چلے گئی. جس کی وجہ سے آج یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ فسادات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اللہ کے احکامات پر چلنے پر ہمارے لیے کامیابی ہے. تو آج ہم پورے دنیا والوں سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام پر چلنے کی دعوت تو دیتا ہے، لیکن پہلے انسانوں کی انسانیت کی قدر کرنے کا سبق دیتا ہے. چاہے وہ غیر مذہب کا رہے، چاہے وہ ہندو رہے، چاہے وہ سکھ رہے، چاہے وہ کسان رہے، چاہے وہ کرسچین رہے، کوئی بھی رہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین میں رہنے والوں پر تم رحم کرو، زمین میں رہنے والوں پر تم پیار محبت کے ساتھ رہو، زمین میں رہنے والوں پر تم رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان میں جو ذات ہے وہ تم پر رحم کرے گا، وہ تم پر کرم کرے گا، وہ تمہارے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہے گا. اللہ کے نبی نے یہاں مسلمانوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں کہا، صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں کہا، سب کے ساتھ، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی، پرندوں کے ساتھ بھی، کتوں کے ساتھ بھی، شیروں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. انسانیت کا تقاضا ہے. ایک کتا جو پیاسا تھا، اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ جہنم میں بھیجنے والی کو جنت میں بھیج سکتے ہیں. کہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ پیار محبت کا تقاضا ہے. یہ انسانیت کے تقاضے کو پورا کرنے کی وجہ سے جو جہنم میں جانے والی تھی، اللہ نے اس کو جنت پہ بھیج دیا. ایک بلی جس کو قید کر کر اس کی جان چلے گئی، یہاں تک اس کو بند کر رکھ دیا تھا، جس کے اعمال بہت تھے، لیکن ایک بلی کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا. ایسا ہمارا مذہب ہے. یہ کتے کی جان بچانے پر جہنم میں جانے والی جنت میں جا سکتی ہے، تو یہ ایک بلی کو مار کر جنت میں جانے والی جہنم میں جا سکتی ہے. تو انسانوں کے جان لینے والوں کا کیا حال ہوگا؟ انسانوں کے جان کو ختم کرنے والوں کو، انسانوں کا خون پینے والوں کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی جان کی قدر و قیمت ہمارے اندر پہلے پیدا ہونا ہے. آج پورے ملک کے اندر حالات ایسے ہی ہیں. کسی بھی جگہ پر جانے کے لیے مسلمان ڈر و خوف کر رہا ہے. تو ہم صرف مسلمانوں کو یہ دعوت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ سب لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے اندر انسانیت پہلے آنی ہے. انسانوں کے اندر انسان کی جان کی قدر و قیمت آنی ہے.
کہ جب انسان کے اندر ہی انسانیت نہیں رہی تو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں رہے گا. اس لیے یہ ایک مہینے کے اندر ہی کتنے موب لنچنگ ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کو ناحق مارا گیا. مر جانے والا مسلمان ہے یہ مت دیکھیے, مر جانے والا کوئی ہندو ہے یہ نہ دیکھیے, مر جانے والا کوئی کرسچین ہے اس کو مت دیکھیے. اس ایک جان پر کتنے لوگ موقوف ہے, اس ایک جان پر اس کا گھر چلنے والا ہے, اس کی بیوی اس کے سہارے سے چلنے والی ہے, اس کا گھر اس کے سہارے سے چلنے والا ہے. جب اسی کی جان کو انسان لے رہا ہے, جب اسی کو ختم کر رہا ہے, تو اب ان کے گھر میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا, اس کی بیوی کا کیا ہوگا, اس کے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا. ان تمام چیزوں کو سوچے بغیر آج ایک گروپ بن کر لوگوں کی جان لینے پر تلا ہوا ہے, اور اس پر کوئی قانون بھی نہیں بنایا نہیں جا رہا ہے. بے تکے قانون بنائے جا رہے ہیں. آئی پی سی کے اندر اس کے اندر تبدیلی لائی گئی, نہ ایسے قوانین لے کر آیا جا رہا ہے جس میں انسانوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, جس میں انسانوں کے حقوق کی پامال کیا جا رہا ہے اور انسانوں کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے. ایسے قوانین لے کر آئیے جس میں انسانوں کی جان محفوظ رہے, ایسے قوانین لے کر آئیے جس میں ہماری عورتیں سر اٹھا کر وہ ہمت کے ساتھ چل سکے, اور ایسا قانون لے کر آئیے جس میں غریبی ختم ہو سکے, ایسے قوانین لے کر آئیے جس میں دھوکہ ختم ہو سکے, ایسے قوانین لے کر آئیے جس میں پورے مذہب کے لوگ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزار سکے, ایسے قوانین لے کر آئیے جس میں ظلم نہ ہو, ایسے قوانین لے کر آئیے جس میں پیار محبت ہو, ایسے قوانین لے کر آئیے جس سے ملک جو ہے ترقی کی طرف جاتا ہو, ایسے قوانین لے کر آئیے جس میں ہر آدمی, غریب لوگ اور سب لوگ ایک طرح سے زندگی گزار سکے. لیکن یہاں ایسا ہو رہا ہے کہ مالدار ہی بنتے جا رہے ہیں, غریب ہی بنتے جا رہا ہے, اور جو لوگ جان لینے والے ہیں وہ جان لینے والے ہی بنتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے ہم تمام لوگ, یہ حالتیں آتی رہتی ہیں, آ رہے تھے, آ رہے ہیں, آتے رہیں گے, حالت ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کے اتباع میں زندگی گزارے, اللہ کے احکامات پر زندگی گزارے, اور اللہ کے احکامات میں سب سے پہلا حکم وہ نماز ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, جمعہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے والوں سے ہی میں کہتا ہوں کہ جمعہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھنا یہ اللہ کی نماز نہیں ہے, یہ دل کی نماز ہے, یہ میری نماز ہے. اللہ کی نماز ہوتی تو 5 وقت نماز پڑھتا. یہ 5 وقت اللہ کی نماز ہے. اقیم الصلاۃ جو اللہ قرآن میں بارہا فرماتے ہیں, یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں, صرف جمعہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں. جب صرف جمعہ کے لیے انتظار کرنا نہیں, بلکہ جب اذان ہو جائے تو اپنے دکان سے نکلے, جب اذان ہو جائے تو گھر سے نکلے, جب اذان ہو جائے تو بستر سے نکلے. یہ ہے اقیم الصلاۃ. اور آج ہم لوگ دل کی نماز پڑھ رہے ہیں. جب دل میں آیا نماز پڑھنے کو, جب دل میں چلے جاتے ہیں. گھر میں کوئی حالات آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, مسجد کو آ جاتے ہیں. یہ نماز نہیں ہے. گھر میں حالتیں ہو مسجد کو آنا, گھر میں خوشی ہو مسجد کو آنا, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا, جبھی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں ادا فرما لے.